أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حسین احمد صدیقی آپ کے ساتھ رحمت سحر میں، اور یہ وہ رحمت، یہ وہ سحر کا ٹائم جس میں آپ اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں آن اسکرین. ماشاءاللہ سے آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو وہ ڈیوٹی لگائی کہ یہاں بیٹھ کر اپنی تمام تر ان باتوں کو سر انجام دے سکیں جو یہاں سے بیٹھ کر آپ تک ہم فراہم کر سکیں، آپ کے گھروں تک، آپ کی تمام تر وہ سب باتیں جو آپ سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. 15ویں سحری میری طرف سے بہت بہت آپ سب کو مبارک. یوم حسین، کیا کہوں اپنے الفاظ سے کہ وہ نام جب لب پر آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15ویں سحری آپ سب کو مبارک ہو. یوم حسن ہے آج. سہمت تھوڑا سا آپ غلط کر گئیں کیونکہ کہتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں غلطی ہم معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی انٹینشن ایسا نہیں تھا کہ سہمت جلدی میں بول دیں. اور یوم حسن ہے جی آج، اور
کہتے ہیں کہ دو لخت جگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جن کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی میں ہوئی اور دونوں کی شہادت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا، وہ نانا جن کی جان ان کے نواسوں میں بستی تھی لیکن انہوں نے دین اسلام کے لیے اپنے دونوں نواسوں کو بھی قربان کیا. یہ یہاں سے اس گھرانے کا صبر پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں سائمہ پتہ چل جائے کہ آپ کو چوٹ لگنے والی ہے یا استغفر اللہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، ہم گھر سے نہیں نکلتے. اور خانوادہ رسول نے اسلام کو بچانے کے لیے پے در پے اور ڈے بائی ڈے انہوں نے قربانیوں کا نذرانہ پیش کرتے چلے گئے کہ اسلام کا بال بلند ہو. اور امام حسین علیہ السلام کو روایت کے مطابق زہر دے کر آپ کو شہید کیا گیا تھا. مزید اس پر بات ہوگی. قاری صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے خوبصورت انداز میں قرأت کر کے اس پروگرام کا آغاز کیا. اور کہتے ہیں ڈیلی کی طرح کہ آغاز اچھا ہوتا ہے تو انجام بہت بہترین ہوتا ہے. اور سائمہ اتنی خوبصورت ادائیگی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے قرأت کی کہ ہم محو سے ہو جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہوا ہے. بالکل جی، کیونکہ اللہ رب العزت ہی ہے جو ان تمام کاموں کے لیے، ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی ہیں سب چیزیں اگر ہم دیکھیں سوچیں، لیکن جب آپ کو چن لیا جاتا ہے تو وہ کام آپ کی ذات سے ماشاءاللہ سے آن اسکرین ہو یا اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہو، وہ پیش ہو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بولوں گا کہ سائمہ الحمدللہ اللہ کی برکت سے ایک چیز جو راؤ بھائی نے، راؤ کرامت نے اس محفل کو سجایا ہے، رحمت سحر میں ڈے بائی ڈے مہمانوں کا اضافہ ہوتا چلا. ہمارے ساتھ کہتے ہیں نا کہ اتنے مہمان موجود ہیں ہم کسی کو خالی نہیں بھیج سکتے. سائمہ جو آ گیا اس نے ایئر بھی جانا ہے. تو حمد باری تعالیٰ سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے. الماس ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید کہتے ہیں الماس صاحب کا. تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. ذرے کو آفتاب، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں. مروں تیرے ہی ذکر پاک سے، تیرے ہی ذکر پاک سے گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان. ناکام ہو رہی ہے، ناکام ہو رہی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. گھیرے ہوئے ہیں مجھ کو زمانے کی تیرگی، دکھلائے کون تیرے سوا مجھ کو روشنی، دکھلائے کون تیرے سوا مجھ کو روشنی. میں گر رہا ہوں اے میرے مولا مجھے سنبھال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. ذرے کو آفتاب، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. الماس اپنے خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ سنا کر محفل میں رنگ بکھیر دیا. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں. جی ہاں بالکل ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر سید بختیار الدین صاحب خانقاہ بخاریہ 89 سے. جی السلام علیکم. کیسے مزاج آپ کے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے گیسٹ موجود ہیں. جی ہمارے ساتھ ہیں محمد شاہد اتحاد ویلفیئر آرگنائزیشن چیئرمین ہیں اتحاد ویلفیئر آرگنائزیشن سے. السلام علیکم. وعلیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں. جی سب سے پہلے تو ویلفیئر آپ کی کس بیس پر کام کرتی ہے؟ مطلب راشن پہ ہے, تعلیم پر ہے, کیجویلٹیز کو دیکھتی ہے, کس چیز پر دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں آپ کی ٹیم کا شکریہ کیمرہ میں وہ کرتا ہوں. تو ہماری ویلفیئر زیادہ کام تعلیم پہ کام کر رہی ہے, صحت پہ کام کر رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور ہم تعلیم پہ اور ہم نے 25 ایمبولینس کراچی کے لیے دے رکھی ہے. اچھا. اور زیادہ ہم کام کریں اندرون سندھ تعلیم کے اوپر, اچھا کہ اندرون سندھ تعلیم کا بہت معیار بہت کم ہے. تو ہم کوشش کریں گے وہاں تعلیم ہو. ایک ہم نے اپیل بھی کری ہے ایک ٹائم کھانا کا مکھا لو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, کہ تعلیم سے ہمارا ملک اوپر جا سکتا ہے. تعلیم سے ہم ایک قوم بن سکتے ہیں. پڑھا لکھا پاکستان چاہیے. تو ہم اور میں نے اندر سے دیکھا لڑکیوں کو تعلیم بہت کم دلائی جا رہی ہے. تو میں نے ان سے اپیل بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ لڑکیوں کو آپ اسکول بھیجیں. یہ وڈیرا نظام سے ختم آئے, تعلیم سے آگے چلائیں اس ملک کو لے کے. بالکل یہ تو بہت اچھی بات ہے اور ضروری ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ شاید والدین اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں بیٹے پیچھے نہ رہ جائیں, کیونکہ بیٹیاں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں اور ہر کام کو بخوبی نبھانا جانتی ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس بارے میں تو کیا بیٹیاں اس لیے ہمارے ایک نظام ہے دہیج کا. تو ہم بیٹیوں کو اس لیے زیادہ پڑھا لیتے ہیں, پھر دہیج کے نظام پہ ہم آ جاتے ہیں کہ شادیوں کے لیے کیا کریں, کہاں سے لائیں. اور بیٹی پیدا ہوتی ہے بس جہیز کی فکر ہو جاتی ہے. جہیز کی فکر ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ہو جاتی ہے. پھر دوسرا ہمیں خاندانی نظام پھنسے ہوئے اندر کی کہ بیٹی کو جائیں گے فلاں کیا بولے گا, اس کی لڑکی کہاں جا رہی ہے. تو ہم پڑھے لکھے اگر لڑکیاں پڑھیں گی تو میرے وشواس یہ کہ میرے اگر پڑھی لکھی ماں ہو تو گھر کی یونیورسٹی ہوتی ہے. بالکل بالکل گھر کی یونیورسٹی ہوتی ہے. پہلی کہتے ہیں نا کہ پہلی جو ماں کی جو گود ہے وہی آپ کی درسگاہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد آپ کی طرز کا ہے جو تعلیم جہاں لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک بیٹی پڑھ جائے ایک نسل سنور جاتی ہے. بس اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خانقاہ بیسکلی ہے کیا؟ خانقاہ کے لغوی معنی ہیں گھرانے کے. ماشاءاللہ. اور خانقاہ بخاریہ 89 ہمارا ادارہ ہے. 89 میں پوچھنا چاہوں گی کہ 89 اچھا 89 کا آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والوں کو مخاطب کیا 89 دفعہ. اوکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس سے نسبت ہے. اور ہماری خانقاہ کا سلوگن بھی یہی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ماشاءاللہ. تو بیسکلی یہ کس چیز کا گھرانہ ہے؟ مطلب یہاں پر یہ گھرانہ انسانیت کا ہے. مطلب ریزیڈنس ہے وہاں پہ لوگوں کی, لوگ رہائشی ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, وہ جو لاوارث ہو گئے, صحیح, جن کے گھر والوں نے ان کو بے دخل کر دیا ہے, جو ایڈکٹ پرسن ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا ان کے لیے ہم نے یہ فلاحی کام رکھا ہے. اچھا ایک چیز میں اور پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ ایڈکشن میں ہوتے ہیں, تو جیسے فرض کریں کچھ گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ میں اپنی بات کروں, میرا بیٹا ہے وہ نشے میں پڑ گیا, اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کو میں اسی سے دور کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, جو بھی آپ کو فون کریں, تو آپ ان کو گھر سے بھی اٹھا کر لے کے جاتے ہیں ٹریٹمنٹس کے لیے یا؟ جی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم تو گھر سے کیا, ہم فٹ پاتھ سے اٹھا کے لے کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ ہمارے پاس تقریباً ابھی 40 سے 50 لڑکے ہیں نوجوان جو ہماری طرح ہی ہیں, لیکن اس بری چیز میں پڑ گئے تھے, عادت پہ پڑ گئے تھے. تو پھر آپ لوگ اس کا باقاعدہ علاج تو ہم ان کو سمجھ لیں فٹ پاتھ سے اٹھا کے لے کے آئے. اچھا. اور میرا تعلق ہے خانقاہ بخاریہ سے, وہاں پہ ابا جی سرکار ہوتے ہیں ہمارے پیر و مرشد. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. انہوں نے ان کو اتنی شفقت دی, اتنا پیار دیا, کیونکہ وہ کوئی بھی لڑکا نشے میں پڑتا ہے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم وہ وجہ ڈائگنوس نہیں کرتے. صحیح. کہ اس وجہ کیوں پڑا, اس وجہ میں ہم کیوں نہیں پڑھے. وہ بھی عقل رکھتا تھا, لیکن وہ کیوں پڑھا, ہم کیوں نہیں پڑھے. اس کے پیچھے ایک ہر کے کوئی نہ کوئی لڑکے کے پیچھے نا کوئی وجہ ہوتی ہے. کوئی گھر کا ستایا ہوتا ہے, کوئی معاشرے کا ستایا ہوتا ہے, کوئی عاشقی معشوقی میں ستایا ہوتا ہے. تو ابا جی جب ان کو لے کے آئے, ہم لے کے آئے ان کو خانقاہ بخاریہ, تو ان کی ایسی حالت تھی آپ بلیو نہیں کر سکتے, گھر والوں نے پہچانے سے انکار کر دیا تھا ان کو. اچھا. ٹھیک.
मतलब इस तरह बुरी हालत थी, कोरोना के टाइम पे हम उनको लेके आए। हमने काम शुरू ना कोविड-19 से शुरू किया था। तो सबसे पूछी भाई क्या वजह पड़ी, कोई बोला कि घर में मुझे इज़्ज़त नहीं मिलती थी, मैं घर का सताया हुआ। किसी ने बोला मुझे लड़की छोड़ के चले गई, मैं इस वजह से उस गम में चले गया। कि माशरे में हर कोई मैं जाता था तो मुझे फला फला नाम से पुकारता था। ऐसा ही है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। तो मैं कहाँ जाता, मैं फिर इसलिए इस नशे में पड़ गया कि मैं बस गुम हो जाऊं, दुनिया से मगन हो जाऊं, मुझे कुछ ख्याल ही नहीं हो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। शॉर्ट जहाज बन जाऊं ताकि मतलब वो दिमाग ही उसका बिल्कुल आउट हो जाए। ठीक ठीक। तो हम उनको यहाँ पे लेके आए। अच्छा, हमारे अब्बा जी का कॉल है कि घर में 100% बंदे को अगर नशा छोड़ता है ना तकलीफ होती है, अगर कोई अल्लाह के घर में आता है सही तो 50% वैसे ही कम हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान क्योंकि अल्लाह, अल्लाह ताला की फज़ल व बरकत वहाँ पे नाजिल हो रही होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर उनको हम लाते हैं, तरबियत करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 लड़के ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी तरह आपकी तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और मैं वो हमारी खानका का हिस्सा बन गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इस चीज़ की मिसाल आपको ऐसे दूंगा कि अभी मैंने प्रोड्यूसर साहब से पूछा मोबाइल पे कि मैं इनसे सवाल क्या करूं। देखिए आप लोगों ने एक कहते हैं ना कि फलाही काम ऐसे शुरू किया कि जो लोग जिंदगी से तंग होकर अपनी जिंदगी के खात्मे की तरफ जा रहे हैं, सवालात खुद आते चले गए कि खुदा की अता होती है कि आपको खुदा ने चुना, जैसे साथ वाले भाई हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी खुदा ने चुना कि वो तालीम पर काम करें और आप जिंदगी पर काम करें, क्योंकि जिंदगी होगी तो तालीम होगी। बस इंसानियत की खिदमत करना ही बहुत बड़ा काम है। ऐसा ही है। कुरान पाक की आयत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि उसका तर्जुमा है कि हमने तुम बेहतरीन उम्मती हो, तुम्हें इंसानों की फलाह के लिए भेजा है। सुभान अल्लाह। तो इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है। ऐसा ही है। एक इंसान राजी हो जाए, इंसानियत राजी हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। और माशाल्लाह अब्बा जी सरकार का तो मैंने बहुत ज्यादा जिक्र सुना कि मंसूर भाई भी अक्सर उनका जिक्र करते रहते हैं कि अब्बा जी सरकार ने ये कहा, ऐसे कहा। इंशाल्लाह मुलाकात करनी है और इंशाल्लाह कहते हैं कि जब ऐसे लोग मुआशरे में होते हैं, जब हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होता है और हर तरफ आप ये देखते हैं कि सिर्फ मैं और मेरी जात, तो तब ऐसे लोगों से मिलना बहुत जरूरी। मैं आपको भी कहूंगा कि आप जाकर मिलें उनको, क्योंकि अगर वहां से कहते हैं ना कि आप एक बात भी सीख कर उड़ गए तो दुनिया में आप कयामत मचा देंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बेहतरी की तरफ लेकर आएंगे। जैसे कि मैंने उस दिन आपको बताया कि रमजान के अंदर फिलिपाइन के अंदर बहुत ज्यादा तशवीश देखी जा रही है, क्योंकि इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है। लोगों ने जब रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई ऐसी बात इस दीन में नहीं है जिसमें किसी को मारा जाए, किसी की हक तलफी की जाए। अगर औरत पर्दे में रहना चाहती है तो उसको पर्दा फराम किया जाए, और मर्द की जिम्मेदारी ये बनाई गई है कि वो औरत को पर्दा प्रोवाइड करे। तो इससे बेहतर और मेरे दीन में क्या होगा। सुभान अल्लाह। आसानियां हैं, इतनी आसानियां हैं, मुश्किल हम और आप खुद बना रहे होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बहुत आसान है दिन। और माशाल्लाह से इतने सुकून के साथ जिस तरह ये महीना जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से यही दुआ है जो देख रहे हैं हमें, जो सुन रहे हैं, कि उनके घरों में भी अल्लाह ताला आसानियां और सुकून की जो है ना वो बारिशें बरसाते हैं। आमीन। और इसी के साथ आपसे इत्तेहाद वेलफेयर रखने का नाम, मतलब दोस्तों को 3-4 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था, तो आपने कहा हम दोस्तों में इत्तेहाद हो गया तो चले। इत्तेहाद का मतलब मैंने कहा हम दोस्त इत्तेहाद कर ले, फिर हमने एक दस्तरखान से शुरू करी इसको। सही। छोटे तो अब माशाल्लाह कराची हमारा 3 से 4 दस्तरखान चल रहे हैं और स्कूल चला रखे हमने। उसके बाद हमने अभी ये कोरोना के दौरान में हमने ये नहीं करा, हमने तो मच्छी पकड़ना सिखाया लोगों को, रेहड़ियाँ बांटी कि रोजगार उनका हो जाए कि तो हमें आगे ये करना चाह रहे हैं। तो एनजीओ का मतलब समाजी कारकुन, तो समाजी काम करना चाह रहे हैं सब। और कहते हैं कि बेहतर अगर आप किसी को सुधारना चाहते तो उसको पैसे मत दें, उसको हुनर दे दें, उसको हुनर सिखा दें, चाहे वो फ्रूट बेचने का ही हुनर, क्योंकि आप ठेला लगा देते हैं तो उससे भी वो कमा कर लेकर आता है। मैं ये आपके सहाफ़ी हैं, इन लोगों से पूछ लो, मैंने 70 रेहड़ी हम लोगों ने बांटी है माशाल्लाह। तो हमने तो मच्छी पकड़ना सिखाया है ना, तो हमने अपने रोजगार करो, किसी का हाथ ना फैलाना पड़े, तो इसलिए हमने 70 रेहड़ी उनको कारोबार करवा के दिया। आपने अपनी भरपूर ड्यूटी सर अंजाम दी कि हाँ, हमें मेंबरशिप से लेके लोगों से। और इसी तरह होता है कि जब आप इनिशिएटिव लेते हैं, स्टार्ट लेते हैं, तो आपका काफिला फिर बन जाता है, आपके दोस्त अहबाब, आपके इर्द गिर्द के लोग आपके साथ मिलकर जुड़ जाते हैं। अल्लाह के शेर है, अकेले चले जाने मंजिल, लोग आते गए कारवा बनता गया। क्या बात है, क्या बात है, वाकई हकीकत है। और कहते हैं कि बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने शेर पढ़ा है। और इसी के साथ साथ हम आएंगे खानकाना की तरफ कि यहाँ पर जो बच्चे सही हो जाते हैं जब आपके इंस्टीट्यूट में आते हैं, आसान लोगों के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा कि जब इंस्टीट्यूट में आपके आते हैं, वहां पर उनका इलाज हुआ, वो नशे की आदत से दूर हो गए, तो फिर उनको घर मुंतकिल कर दिया जाता है जो घर वाले लाते हैं, या उनको वहीं रखा जाता है? फिर
अच्छा, अब्बा जी से उन लोगों को इतनी शफकत, इतनी मोहब्बत मिलती है, इतना प्यार मिलता है। वो लोग अब किसी ने मतलब किसी को 4 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, अब वो कहते नहीं है बस अब बाकी की ज़िंदगी ना हमने आपके साथ बसर करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि हमें तो लवारिसों की तरह छोड़ दिया था, हमें तो कोई हमारी देखभाल ही नहीं कर रहा था। सही। तो ना एक शख्स था, वो थे अब्बा जी। तो जब आपने हमारे साथ इतना किया कि हम जानवर बने हुए थे, हमें इंसान बना दिया, क्या बात। तो अब हमें इसका अदालत देंगे कि आपके साथ ही रहेंगे। और कहते हैं कि जब आप इन कांटों में से जब मोती तलाश करने निकलते हैं तो हीरे मिल जाते हैं आपको। आप मोती तलाश करने निकलते हैं लेकिन हीरे आपके सामने होते हैं। और इनकी जहानत लड़कों की ऐसी है, बेकमाल है, बाकमाल है, माशाल्लाह। आप यकीन नहीं कर सकते। इतने इंटेलिजेंट लड़के, मतलब आप दिमाग लगाएंगे ना तो हम शायद 2-3 घंटे में पहुंचेंगे, ये विद इन हाफ एन आवर में वहां पहुंच जाएंगे। वो असल में जिस काम से वो छोड़ के वापस आते हैं ना, उसने बहुत तेज कर दिया होता है, क्योंकि उसको छुप के करना है, बाज़ाहिर दिखाना भी नहीं है लोगों को, तो यही चीज होती है। इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इत्तेहाद वेलफेयर जो है वो तालीम मतलब छोटे बच्चों को तालीम में मावनत देती है, कॉलेज लेवल पर देती है, यूनिवर्सिटी लेवल पर देती है, किस तरीके से देती है, या आप फीसेस पे करते हैं? नहीं, हम तो मतलब क्या बस स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों को काफ़ी किताब दे देते हैं, तो कॉलेजों की कोई फीस नहीं, तो हमने दफ्तर में आते हैं उनकी फीसें भर देते हैं। सही। तो ये तो हम तो काम कर रहे हैं तालीम के ऊपर। सेहत के लिए हमने मेडिकल का, वहाँ पर डॉक्टर साहब है, वो जगह जगह जो चश्मा गोट हो गया, ये सर्जरी हो गया, या जगह जगह मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। तो हमारा एक दस्तकार लाजवाब पर चल रहा है, आप जाकर विजिट करें, देखें उसको, और हमारा तो हम ये काम करना चाहते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अगर किसी को फर्ज करें मैं आपके पास आता हूँ आपके कैंप में और मुझे दिल का आर्जा निकल जाता है, तो फिर आप मेरा इलाज करवाते हैं, आप सिर्फ लिख के देते हैं कि दिल का आर्जा है, फिर जाके हम आपको इलाज करवा के देंगे। ठीक है। हम अपने पास आपके साथ वो होंगे, जो आपकी दवाई होगी वो दिवाएंगे, आप साथ चेक करें, आपकी पर्ची देखेंगे। सही सही। तो उसके लिए हम काम करेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, और होना भी इसी तरीके से चाहिए। जिस तरह से माशरे में लोग ज़्यादातर जो इसी वजह से हॉस्पिटल नहीं जा पाते कि वो फीसेस नहीं दे सकते या फिर वहाँ का बिल पे नहीं कर सकते, तो ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का है। और अगर आप जैसे लोग इस तरह आगे बढ़कर आगे आएंगे तो हमारे जो लोग हैं, सिटीजन हैं, उनके लिए बड़ी आसानी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कि मेरे इलाके में भी 2-3 लोग ऐसे हैं। अच्छा, एक चीज़, कुछ बच्चे बहुत एग्रेसिव होते हैं, मतलब वो मार धाड़ शुरू कर देते, तो उनको भी आप उठा कर ले जाते हैं? जी, या ऐसे वो कहते हैं कि घर पहुंचा देना? जी, ऐसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि अल्लाह के घर में 50% वैसे ही उनको पेशेंस मिल जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है, सब्र मिल जाता है। सही सही। बस क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ घर वाले भी इस वजह से, क्योंकि वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि घर वाले भी शर्मिंदा हो जाते हैं, क्योंकि नशे की एक लत ऐसी है क्योंकि कहीं वो अकेला ना रह जाए। हर जगह पर ये लिखा होता है, वाकई में वो अकेला रह जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो सोया हुआ तो घर वाले भी कहते हैं कि बेहतर है जब उठेगा तो फिर कोहराम मचाएगा। तो उस लिहाज से अगर हम आपको कॉल करते हैं कि भाई ये वाला भाई है, इसको यहाँ से लेकर जाना, तो जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है। और इसी के साथ साथ बिल्कुल साइमा, आपका क्या सवाल होगा इस हवाले से? मेरा सवाल तो यही है कि जिस तरह से इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कोविड में, जिस तरह इन्होंने बताया, तो उस वक्त शायद लोगों को ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, यंगस्टर्स बड़े परेशान थे, जो जॉबलेस हो गए थे, कितने लोगों को निकाला गया था, तो वो ज़्यादातर नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा चले गए थे। तो वो जो आपने टाइम पीरियड जो लिया, मैं समझती हूँ वो आप लोगों की कामयाबी का सबसे बड़ा टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ मुझे दोनों से मेरा सवाल है कि आपका भी दस्तरख्वान लगता है, और आपका तो चले, अगर नशे वाले बंदे, अगर कोई खानखाना से गुजर रहा है और आप खाने का टाइम है तो वो अंदर जाकर खाना उसको प्रोवाइड करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खानका में दोपहर का भी दस्तरखान लगता है माशाल्लाह, और रात का भी दस्तरखान लगता है माशाल्लाह। और खानका में तकरीबन 24 घंटे कोई ना कोई मुसाफिर आते रहता है। अच्छा, माशाल्लाह। वो यहाँ वहाँ से मुस्तफीज होते हैं। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे। और इसी के साथ जी कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, हम अब एक कौम बन के आगे निकले, जैसे हम मुल्क के हालात चल रहे हैं, अब हम एक कौम बन के आगे निकले और तरक्की मुल्क के लिए चल रहे हैं, और अमन हो पाक फौज के साथ हम चल गए माशाल्लाह। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वाकई में आप दोनों ने आकर जो है वो एक नया रास्ता दिखाया। कि मैं अगर खानकाना की बात करूं तो वाकई में 3-4 लोगों की वालिदैन बहुत परेशान है। देखिए, गरीब आदमी इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगा इलाज होता है इसका भी, इवन दो वो एक दर्द की जो नीले पत्ते में गोली आती है वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस पे अल्लाह ताला आपको अजर अजीम दे और मजीद लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। कारी साहब आपका शुक्रिया, अलमास आपका शुक्रिया। और जाते जाते ब्रेक पर एक बात के, मेरे बहुत प्यारा दोस्त, मेरा बहुत प्यारा जिगर का टुकड़ा
انصر محمود جو کہ گجرانوالہ میں ہے, ماشاءاللہ پشاور سے بھی کمپٹیشن جیت کر آیا. کافی لوگوں نے ایک چیز سائمہ فیس بک پر بن کر اس کو دھوکہ دیا, شوٹس ہو جائیں گے, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. تو دوست میں آپ کے ساتھ موجود ہوں انشاءاللہ. جب آپ واپس, کیونکہ دبئی میں آپ ہوتے ہو اور آپ 15 مئی کو واپس آ رہے ہو, تو میری آپ سے ملاقات ہوگی انصر انشاءاللہ لاہور کے اندر ہی, اور گجرانوالہ میں بولو گے تو گجرانوالہ میں ملاقات ہوگی. اور اب ہمت نہیں ہارنی, ہم نے آگے بڑھنا ہے. جب کہتے ہیں کہ آپ انیشیٹو لے لیتے ہیں تو زندگی میں آپ صرف اور صرف آگے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ تمام دوستوں کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور یہاں پر مہمانوں کا شکریہ کہ اتنی خوبصورت باتوں سے ہمیں ہمکنار کرایا. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں رحمت سحر پہ, اور ہمیں مزید مہمانوں نے جوائن ان کیا ہے. اور ہمارے ساتھ قاری کون موجود ہیں؟ ہمارے ساتھ یہاں پر ہے قاری اللہ وسایا. اللہ وسایا. السلام علیکم. اور کہتے ہیں جب قاری کی آمد ہوتی نہیں, قاری صاحب کی جب آمد ہوتی ہے تو ایک طرف وہ سما سا آ جاتا ہے کہ اب پھر ٹیچنگ ہوگی, اب پھر ہمیں پڑھایا جائے گا, اور یہ وہ درس دیتے ہیں کہ جس سے دین اور دنیا دونوں سنور جاتی ہیں. اور ماشاءاللہ رمضان ہے تو اس میں تو ہم جتنی تلاوت سنیں اتنا کم ہے. بالکل جی. بلکہ میں چاہوں گی کہ آپ اپنی خوبصورت سی آواز میں تلاوت پیش کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں قرأت کی اور ایک بار پھر ہمیں احساس دلایا کہ الحمدللہ ہم رمضان میں ہیں اور 15 رمضان میں ہو چکے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ مہمان جا رہا ہے اور جتنی رحمتیں اور برکتیں آپ سمیٹ سکیں آپ سمیٹے. اسی کے ساتھ ہمیں مشتاق بھائی نے جوائن ان کیا ہے. مشتاق بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں.
माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपको 15वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ साथ मैं मुश्ताक भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि अर्ली मॉर्निंग इनकी मीटिंग्स होती हैं, शायद कभी इंटीरियर में होती हैं, कभी कहाँ होती हैं, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर आते हैं। अभी भी कह रहे थे कि शायद मुझे चले जाना चाहिए, लेकिन मैंने इनको कहा कि हम आपको हाईजैक कर लेते हैं जब आप आते हैं। इतने प्यारे भाई और इतनी खुलूस के साथ आप आते हैं और सबका ख्याल रखते हैं और साथ साथ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। जी मुश्ताक भाई, आज का दिन इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यौम हसन है आज माशाल्लाह। आज का दिन जो है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है हम मुसलमानों के लिए, क्योंकि इस्लाम के लिए जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उन्होंने वो साबित कर दिया कि इस्लाम को उन्होंने ज़िंदा किया। सुभान अल्लाह। अगर वो कुर्बानियाँ ना देते तो शायद हम उस मंजिल पे ना होते, हम मुसलमान उस मंजिल पे ना होते जिस मंजिल पे आज हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम उस उम्मत में से हैं। और यही चीज़ कि जितना उस घराने के पास पावर था वो तो कुछ भी कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने कुर्बानियों को मिसाल कायम की। जैसे कहते हैं ना, उन्होंने मिसालें कायम की माशाल्लाह। और कहते हैं कि चाहे इमाम हसन की बात हो, इमाम हुसैन की बात हो, हर जानिब कुर्बानी ही कुर्बानी है। और कुर्बानी देते हुए भी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, इस्लाम बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इसी के साथ मोइनुद्दीन रजा कादरी हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमें नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदीना से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन रजा कादरी साहब ने बहुत प्यारा कलाम माशाल्लाह। बिल्कुल जी, इसी के साथ कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनी जाती है, दिल कहता है कि
دوبارہ دوسرا کوئی پڑھے، پھر کوئی پڑھے، پھر کوئی پڑھے. اسی کے ساتھ دوسرے نعت خواں کون موجود ہے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے محمد شفیق رضا قادری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے. تیرا فقط تیرا، تیرا فقط تیرا برستار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں. کہ جب عاجزی ہوتی ہے آپ کے الفاظوں میں، آپ کے دل میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنتا ہے. اسی کے ساتھ سکرینز پر نمبر ڈسپلیڈ ہیں جناب، آپ کال کر سکتے ہیں اور جو چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سید اشل حسن آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری
से है, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है। सियाहकार हूँ आका बड़ी नदामत है, सियाहकार हूँ आका बड़ी नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मुश्ताक भाई से करूंगा। मुश्ताक भाई, जैसे कि 15 रोजे गुजर गए, मतलब आज कंप्लीट हो जाएंगे, तो 15 रोजे के बाद आपका शेड्यूल और ज्यादा टफ हो जाता है या नॉर्मलाइज पर आ जाते हैं? नहीं, हम स्टेबलाइज हो जाते हैं। अच्छा जी। क्योंकि जब आप शुरू में आपको थोड़ी सी जो फीलिंग्स होती है, आपको प्यास लगती है, आपको भूख लगती है, और रूटीन जो आपका है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, लेकिन जैसे जैसे रोज़े गुजरते जाते हैं तो आप उस रूटीन में ढलते चले जाते हैं, और फिर इस माँ की बाबरकत रहमतें आप जो है उनको फील करने लगे, नमाज़ पढ़ने लगते हैं। सुभान अल्लाह। और जहाँ जहाँ हमारी कुछ कोताहियाँ होती हैं इस माह में, वो जो है वो भी अल्लाह ताला जो है हमें वो तौफीक देता है, हम वो कोताहियाँ दूर करते हैं। सुभान अल्लाह। और 5 वक्त नमाज की तरफ जो है राग़िब हो जाते हैं, और इसी तरह जो है हम अपने शेड्यूल जो है वो उसमें ढल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और फिर रमज़ान की यादें रह जाती हैं पूरे साल के लिए। इसी के साथ एक जी जी, और रमज़ान जब आता है उस वक्त इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, एक समा चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही रमज़ान होता हाँ है जी, माशाल्लाह और से। फिर जब रमज़ान जाने लगता है तो यकीन करें बड़ा रोना आता है, ऐसे ही बहुत है। दुख होता है कि बिल्कुल ये ऐसे। बरकतें, ये रहमतें हमसे अब जा रही हैं। मुंह मिलाप खत्म हो जाता है, वो मतलब रमजान में कोई खौफ और खतरा नहीं होता, बंदा कहीं पर भी चला एक बात जाए। बल्कि मैं पूछना चाहूँगी कि जो रमज़ान आपके गुजरे माशाल्लाह से, उस रमज़ान में और इसमें क्या, क्योंकि आप जिस कंटिन्यूटी के साथ माशाल्लाह से एक्टिव हैं, जो आपकी रूटीन है उससे हटकर माशाल्लाह आप ऑन स्क्रीन भी होते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ आके, बहुत कुछ सुनने को मिला, क्योंकि मैं समझता हूँ जितना हम सुनते हैं, जितना हम मुख्तलिफ लोगों से, अल्लाह ताला ने हर एक को इल्म का ख़जाना दिया हुआ है, और उस इल्म के ख़जाने में से हम बहुत कुछ यहाँ आके सीखने को मिला, समझने को मिला, बहुत कुछ पाया हमने यहाँ। सुभान अल्लाह। और मैं ये कहूँगा ब्रेक पर जाते जाते कि हमने जो पाया मुश्ताक भाई को, और अल्लाह ताला ये साथ ऐसे ही बरकरार रखे। इसी के साथ हज़रत अली का कॉल है कि जाहिल की महफिल में
بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہنس کر محفل کو چھوڑ دیا جائے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمت سحر رمضان ٹرانسمیشن کے توسط سے آپ کا میزبان سید عمار بابر حاضر خدمت. ایک بار پھر یقین ہے اور امید ہے کہ رمضان کی آج 15ویں سحری اس یقین اور اس اطمینان قلبی کے ساتھ آپ تناول کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ پاک کے کرم جو پچھلے 15 دنوں میں ہمارے اوپر نازل ہوتے رہے، اگلے 15 دن بھی نازل ہوتے رہیں گے اور اس کا اثر انشاءاللہ تعالیٰ پورے سال رہے گا. اور یہی اصل میں رمضان ہمیں سکھانے کے لیے ہے. اس رمضان المبارک کی آمد نے ہمیں حقیقتاً روحانی طور پر، جسمانی طور پر، دلی طور پر، کلی طور پر، دماغی طور پر اپنے رب سے جڑ جانے کا جو ہنر دیا ہے، جو ہمیں راستہ دکھایا ہے، وہ یقیناً اس رمضان کی ہی نسبت سے ہے. اس کا منبع یہ رمضان المبارک ہی ہے. یہ رمضان المبارک کہ جس میں اللہ رب العزت نے عظیم المرتبت کتاب قرآن حکیم کو نازل فرمایا. یہ رمضان المبارک کہ جس میں اللہ رب العزت نے تورات کو نازل فرمایا. یہی وہ رمضان المبارک کہ جس میں اللہ رب العزت نے انجیل کو نازل فرمایا اور دیگر کئی اکثر کتابیں جو انبیاء کے اوپر نازل ہوتی رہیں، صحیفے نازل ہوتے رہے، اسی عظیم مہینے میں نازل ہوتے رہے. قرآن پاک کی حقیقت اور سچائی کے لیے رمضان کا مہینہ ہی کافی ہے. اور قرآن پاک میں موجود 1400 سال پہلے بتا دی گئی وہ پیشن گوئیاں، وہ تمام واقعات جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک انداز سے اگر دیکھا جائے تو ہر وقت، ہر سال، ہر صدی کے اوپر وہ پورے اترتے ہیں. اور وہ واقعات جو جس صدی کے لیے بھی، جس وقت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے یا دیگر صحیفوں میں فرما دیے تھے، وہ ان اوقات میں، ان جگہوں پر، اس حساب سے، جس حساب سے اس کو وقوع پذیر ہونا ہے، وہ اپنے اوقات پر وقوع پذیر ہوتا ہے. یہی اصل میں قرآن پاک کی سچائی ہے کہ قرآن پاک کیونکہ 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، لیکن آج ہم 14ویں صدی کے اندر 1400 سال کے بعد کچھ چیزیں ہم ایسی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے سنی نہیں تھی، لیکن آج قرآن پاک کی آیت وہ ثابت کرتی ہے. اور یہی قرآن پاک کی سچائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ قیامت کے روز گواہی دے گا اس بندے کے لیے، اس شخص کے لیے جس نے رمضان میں روزے رکھے ہوں گے. اللہ رب العزت سے سفارش کرے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے تیرے خاطر روزہ رکھا، تیری خاطر ان چیزوں کو ترک کر دیا، موقوف کر دیا جو کہ اس پر جائز تھیں، صرف تیری رضا کی خاطر، تیری محبت کی خاطر. اور قرآن گواہی دے گا کہ اے رب، جب رات ہوتی تھی تو رمضان کے مہینے میں یہ شخص اس قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، تجھے یاد کیا کرتا تھا، تو میں رب تجھ سے التجا کرتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں کہ اس نے قرآن مجید کو پڑھا تیری خاطر رمضان کی راتوں میں جاگ کر کے، تو ان کی بخشش فرما دے. تو اللہ رب العزت رمضان کی اور قرآن مجید کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے اس شخص کی مغفرت فرما دیں گے. کیسا انعام رب کائنات نے دیا، اور وہ کتنا بدنصیب شخص ہوگا جو اس رمضان کو پالے اور اس کی عنایات، اس کی برکتیں، اس کی رحمتوں کو سمیٹ نہ سکے، اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو ناظرین، 15 رمضان المبارک حضرت امام حسن کا پیدائش کا دن، عظیم ہستی کے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کاندھے پر بٹھا کر کے سیر کروائی، جن کو کہ دنیا ہی میں جنت کی نوید سنا دی، کہ جن سے شدید محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، جو کہ فاطمہ اور علی کے لختے جگر تھے. اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے میں ہمیں اس رمضان کی نعمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس وقت برکت سے ہر رمضان ٹرانسمیشن کا اسپیشل سیگمنٹ جو کہ مقابلہ نعت خوانی ہے، اور اس میں آج ہم الحمدللہ کوارٹر فائنل میں
داخل ہو چکے ہیں. میرے ساتھ مجھ سے پہلے جو نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے اس پروگرام کے مستقل ہوسٹ جناب ذیشان اظہر صاحب موجود ہیں. السلام علیکم اور بھائی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. اور میری بہن سائمہ موجود ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تواضع کی جانب سے آج پھر ایک مرتبہ ہمارے لیے یہاں پر سحری کا انتظام کیا گیا ہے. میں تواضع کیفیٹیریا جو کہ بحریہ ٹاؤن میں موجود ہے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے رمضان کے ساعتوں میں سحری کے ساعتوں میں ہمیں یاد رکھا. اللہ تعالیٰ آپ کے بالکل. اور آج کہنا چاہوں گی کچھ اسپیشل اس لیے بھی کہ ہم رمضان میں زیادہ تر کھجوروں کا استعمال ہوتا ہے, لیکن یہ وہ اسپیشل ماشاءاللہ ڈیٹس ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس میں سے سیڈ لیس کر کے اور اس میں کیا خوبصورتی سے اسے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہے, اتنی نفاست سے اور اتنی اچھی ڈیکوریشن کہ میں تو چاہوں گی 100 آف 100 ان کو دینا کہ ماشاءاللہ جس طرح ان کی پریزنٹیشن ہے. اور اسٹیم چکن انہوں نے ہم سب کیا بات ہے, اسٹیم چکن بھیجی ہے. تواضع ریسٹورنٹ کے لیے, کیفیٹیریا کے لیے بہت ساری دعائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کچھ ایسی ہستیاں جن کی اپنی فیلڈ میں بڑی خدمات ہیں, اور میں وقتاً فوقتاً اپنے مقابلہ نعت خوانی کے بعد انشاءاللہ ان سے گفتگو میں کچھ سوالات بھی پوچھیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں بزم غوثیہ انٹرنیشنل کے روح رواں جناب یوسف اجمیری صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ان کے ساتھ ہی موجود ہیں بزم غوثیہ انٹرنیشنل کے روح رواں جناب محبوب احمد صاحب. السلام علیکم, جزاک اللہ, آپ تشریف لائے. بلا تاخیر آگے چلتے ہیں. اور میرے ساتھ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو ماشاءاللہ خوبصورت بچے یہاں پر موجود ہیں. یہ سرکار کے ثناءخواں ہیں, اور میں آج کے اس پروگرام کی ابتدا ان کی نعت سے چاہوں گا کہ اپنی نعت سنا کر کے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کریں. تو میں گزارش کروں گا سید برادران سے جو کہ ماشاءاللہ معروف ثناءخواں ہیں اور بڑی خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہیں, بارگاہ رسالت میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بطلب بھیک یہاں ملتی ہے, آتے جاتے بطلب بھیک یہاں ملتی ہے, آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے, یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. بطلب بھی ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا, ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا, جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے, جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے, یہ وہ در ہے. بھول جاتے تھے صحابہ بھی غموں کو اپنے, بھول جاتے تھے صحابہ بھی غموں کو اپنے, دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے, دیکھ لیتے تھے جو
सरकार को आते जाते ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते बेतलब भी ये तो आका की इनायत है करम करते हैं ये तो आका की इनायत है करम करते हैं वरना मुझे जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते वरना मुझे जैसे कहाँ दर पे बुलाए जाते ये वो दर है कि जहाँ दर नहीं तोड़े जाते बेतलब भी चश्म बातिन से मदीने के नजारे देखो चश्म बातिन से मदीने के नजारे देखो सिर्फ आँखों से ये मंज़र नहीं देखे जाते सिर्फ आँखों से ये मंज़र नहीं देखे जाते ये वो दर है सुभान अल्लाह मेरे पे माशाल्लाह समा बांध दिया इतने खूबसूरत अंदाज में नात पेश की और कुछ कहना चाहेंगे अपना जीशान भाई बच्चों के माशाल्लाह बारे में? दोनों बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं और एक सिंक्रोनाइजेशन जो आप दोनों की है मतलब तालमेल आप दोनों का जिस तरीके से आपने शुरू किया फिर उसके बाद आपने उनका साथ दिया तो अल्लाह ताला इसी तरीके से आपको मजीद तरक्कियां दें। माशाल्लाह। तो इससे पहले कि हम मुकाबले नात की तरफ चलें क्या ख्याल है एक सवाल हमारे महबूब भाई से कर लिया जाए तो महबूब भाई का मैं तारुफ करा दूं बज़्म गौसिया इंटरनेशनल 4 दहाइयों से कराची में न सिर्फ बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में बल्कि अकनाफ आलम में नात के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है एक बड़ी तंजीम जो 40 बरस से मुकाबला नात महफिल नात और महफिल नात से जुड़े हुए लोगों की उनकी हौसला अफजाई के हवाले से मशहूर और मारूफ है और बड़े बड़े प्रोग्राम इन्होंने मुनक़िद किए हैं कराची की बड़ी बड़ी निजी जगहों के ऊपर जिन्हें बड़े चैनल्स ने भी रिकॉर्ड किया और अपने चैनल्स की जीनत बनाया। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि महबूब भाई कुछ अगराज़ व मक़ासिद अपनी इस एसोसिएशन के यानी हमारी जो बज़्म गौसिया है कुछ इसका आप पस मंज़र बयान फरमाइए। बज़्म गौसिया जैसे आपने जिक्र किया 4 दहाइयों से मुताल्लिक ये 5 दहाइयों से अरे माशाल्लाह यानी 50 साल तकरीबन वो प्रोग्राम को समझ लो कि 80s से प्रोग्राम किए जा रहे हैं। वाह वाह वाह। फिर 90s के अंदर मुख्तलिफ चैनल्स के लिए प्रोग्राम किए हमने। क्या बात। बहुत सारे मशहूर मारूफ चैनल निजी चैनल्स के लिए रिकॉर्ड किए गए। बहुत सारे मशहूर मारूफ नाखाओं को इंट्रोड्यूस भी करवाया और उसके अंदर बहुत ज़्यादा सब लोग की पजीराई भी मिली। बहुत लातादाद वीडियो सीडीज पहले तो वीडियो कैसेट चलती थी तो उसमें फसीउद्दीन साहब जो हमारे जी जी फसीउद्दीन सोहरावर्दी यानी कि वो जो अवाइली जो उनकी जो तरक्की और जो उनके तरक्की का जो दौर था वो भी आपके ही प्लेटफॉर्म से मैं देखता हूँ अक्सर मुकाबलों और प्रोग्राम्स जो उन्हें वीडियो कैसेट्स का जो इजरा हुआ था उनका। हाँ नात को फरोग दी जाती है पाकिस्तान के अंदर हमारी नातख्वानी माशाल्लाह बढ़ती चली जा रही है तो इस तरीके से इंस्टीट्यूट होना उसका भी बहुत अहम रोल होता है क्योंकि और वो कहते हैं ना कि नातख्वानी
انسان کی زندگی میں ایک تو نظم و ضبط پیدا کرتی ہے، دوسرا آپ کی روح کی اصلاح کرنے کے لیے بہترین ایک ذریعہ ہے جس کے تھرو آپ اپنی روح کو پاک کر سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر نہیں پہنچ سکتے، اور ہم یہ کہتے ہیں سائمہ کہ اگر ہم نہیں رسائی رکھتے وہاں تک تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ نے مجھے وہاں پہنچایا ہے. سبحان اور اللہ. لوگ اکثر مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ اب آپ ہوسٹنگ کرتی ہیں تو ثنا خوانی تو آپ چھوڑ دیں گی. ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ نعت میری زندگی ہے. نعت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام سے ہی مجھے جو عزت بخشی آپ سب کے سامنے ہی ہے ماشاءاللہ. تو یہ حقیقت ہے کہ آپ جب زندگی میں جس طرح کے بھی کلام پیش کرتے ہیں، پھر آپ جیسے لوگ شامل ہو جائیں تو وہ تو پھر کہتے ہیں نا کہ ہم ویسے پھر پالش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا تو بیڑا میں سمجھتی ہوں سب نے ہی اٹھایا ہے. بڑی ہمارے محبوب بھائی کی خدمات ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو با ادب جو نعت خوانی ہے نا، یہ اس کے دائی ہیں. یہ اس نعت خوانی کو فروغ دیتے ہیں جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا عکس پیش کرتی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ نعت خوانی ہے اس میں جو آمیزش ہوئی ہے میوزک کی اور دیگر انسٹرومنٹس کی، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے دیکھا ہوا ہمارا ایک سلوگن ہے فروغ حمد و نعت میں پیش پیش، یہ ہمارا ایک ہے سلسلہ. تو 90s کی ویڈیو کیسٹس ہیں ہمارے پاس کہ جو ہم نے ریکارڈ کی ہوئی ہے سب جگہ، مختلف پروگراموں کی، مختلف نعت خواہوں کی. وہ میں قصداً ڈالتا ہوں اس میں صرف دیکھنے کے لیے کہ یہ ادب کیا تھا نعت کا. اس میں لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں. اس میں یہ جو موجودہ حالات میں جو کام ہو رہا ہے یہاں پر، جو نعت خوانی کا جو فروغ بے ڈھنگے طریقے سے کیا جا رہا ہے، بہت معذرت کے ساتھ، کافی بالکل صحیح. ایک سوال میرا بھی ہے کہ نعت خوانی وہ چیز ہے جس میں آپ گم ہو جائیں، خواہ وہ حمد ہو یا نعت ہو. آج کل جو گانوں کی طرز پر نعتوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس میں پھر بہتر گانا سامنے سے آتا ہے. تصور تو یاد ہے کہ گانا اچھا میوزک بھی اس میں پیچھے ہے. میں بلکہ ایک بات کہنا چاہوں گی. بہت عرصے کے بعد میں نے کل ایک کلام سنا، اور جن کی آواز میں سنا وہ ہمارے ساتھ ہی یہاں موجود ہے. میں کل تعریف آن ایئر نہیں کر سکی، اور میں نے گھر جانے کے بعد میں نے وہ کلام بار بار سنا، کیونکہ عمار بابر صاحب نے وہ کلام پیش کیا تھا جو میری سماعت میں جسے کہتے ہیں نا وہ الفاظ، وہ تمام تر ادائیگی، بہت عرصے کے بعد بہت میٹھی آواز، بہت خوبصورت ادائیگی، اور وہ الفاظ ایسے ہیں کہ دل چاہتا ہے وہ کلام ہم بار بار سنیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ بابر بھائی نے جس طرح ڈوب کے پڑھا تھا، اور جو آواز تھی اور جو کیفیت تھی کہ میں بس یہاں پر موجود نہیں، میں وہیں پر موجود ہوں. اور اسی کے ساتھ رضوان گمن نے ہمیں جوائن ان کیا ہے. رضوان بھائی السلام علیکم. 15ویں سحری آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور کل کے لیے میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طریقے سے ایک دم سے سب کراؤڈ جمع ہو گیا تو یہ قبولیت ہو گئی. اللہ پاک کا کرم ہے. کوئی کہتے ہیں کہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں زندگی میں کہ آپ کو کلیریفائی کرتی ہیں کہ آپ کی حاضری قبول ہو گئی. ایسا ہی کچھ تھا. کہا نا اسٹارٹنگ میں جب کلام سے پہلے کہ میں ان کے لیے پیش کروں گا جو ہم میں نہیں. تو یقین کریں میرے سامنے میرے والدین آ گئے، میرے سامنے میرے وہ دوست آ گئے جو کووڈ میں مجھ سے چلے گئے، میرے سامنے وہ سارے وہ لوگ آ گئے جو مجھ سے بچھڑ گئے. لیکن وہ اس کلام سے نا ایسا لگا وہ سب میرے سامنے ہیں. آپ نے تحفہ پیش کیا ہے، اس کلام کی صورت میں ہمارے ان پیاروں کو وہ تحفہ پہنچا ہے. سبحان اللہ. میں نے بار بار سنا ہے. حقیقت ہے صحیح، حقیقت ہے صحیح. حقیقت میں اللہ تو تعالیٰ انشاءاللہ آگے ہم کسی پروگرام میں آپ کو پورا کلام ہمیں جو ہے وہ طاق رات میں سننا ہے. جس 5 راتوں کہ میں ایک محفل بھی ارینج کری ہوں الحمدللہ گھر پہ ہی، تو اس میں تو میں چاہوں گی وہ کلام حاضر ہیں انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ 5 طاق راتیں جس میں اپنے شب قدر کو تلاش کرنا ہے. اچھا، اور وہ قریب ہی ہیں. بالکل جی. 21 23 25 27 اور 29. اور آپ نے اگر ان 5 راتوں میں قیام کر لیا تو آپ کو شب قدر نصیب ہو گئی. اور اللہ تعالی ہم سب کو 5 راتوں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام ہم چلتے ہیں مقابلہ نعت ایک اہم راؤنڈ میں داخل ہو چکا ہے، یعنی آج کوارٹر فائنل ہے. اس سے پہلے جو مقابلے ہو رہے تھے وہ ذیلی مقابلے ہو رہے تھے، لیکن آج کوارٹر فائنل میں وہ بچے ہیں جو جیت کر کے آئے تھے. آج ان کے درمیان مقابلہ ہونا ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کا ایک ممتاز نام جو نعت خوانی کے حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ڈفرینٹ ٹی وی چینلز کے اوپر آپ انہیں ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کی جو آواز ہے وہ آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی رہتی ہے. میرے مراد رضوان گمن صاحب ہیں جو آج کے مقابلے کی ججمنٹ کریں گے. میں پہلے شریک حافظ احسن احمد کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. حافظ احسن احمد جو اس وقت ڈائس پر موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیر گلشن کون دیکھے
در نبی کا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در نبی کا چھوڑ کر اور بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در نبی کا چھوڑ کر سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ حسن احمد نذرانہ نعت پیش کر رہے تھے. ان کے ساتھ اگلے شریک موجود ہیں اسامہ حسین قریشی. میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور آج کے مقابلے کا حصہ بنتے ہوئے اپنی عقیدتیں اس انداز میں پیش کریں جس انداز میں پیش کرنے کا حق ہے. اسامہ حسین قریشی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کی بے وقتو سبحان اللہ. بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا سبحان اللہ. دہلیز نشین سبحان اللہ. آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین. سبحان اللہ. آج میں عرش کا ہم پایا ہوں تیری محفل میں چلا واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اسامہ حسین قریشی خوبصورت انداز میں احمد ندیم قاسمی کا کلام پیش کر رہے تھے جو ہم سب کے دلوں کی آواز ہے, ہر عاشق رسول کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس پڑھنے کو قبول و منظور فرمائے. ان کے ساتھ ہی مقابلے کے آخری اور تیسرے شریک حور حسین کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں. حور حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. پہلے ان کی طرف آؤں گا, ججمنٹ بعد میں اناؤنس کروائیں گے. بتا دیجیے. بے قرار تھا میرا قرار
سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور میری تو غستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو غستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے اپنی نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہمارے جج جو حقیقتاً کسی ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ سن کر ہی اندازہ لگا لیتے ہیں. وہ پہلا جب شعر سنتے ہوں گے تو اس شعر کو سننے کے بعد ہی وہ ججمنٹ کر لیتے ہوں گے، لیکن ہم انتظار کریں گے اور اس دوران کہ وہ ججمنٹ کو فائنل کریں. میرے معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ ان کی طرف چلوں. اور یوسف اجمیری صاحب، ان کا تعارف بھی میں کروا دوں کہ بزم غوثیہ انٹرنیشنل کے روح رواں ہیں، اور ان کی خدمات کا اگر میں احاطہ کروں تو میرے لیے اس وقت میرے پاس وہ قلم موجود نہیں ہے کہ میں کرتاس پہ رقم کر سکوں کہ ان کی کیا خدمات ہیں. انہوں نے وہ خدمات انجام دی ہیں کہ اگر سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے میں یہ کہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے تو یہ بات بے جان نہ ہوگی. کس انداز میں انہوں نے ایک مسجد، چھوٹی سی مسجد کا قیام عمل میں لائے اور آج ایک وہ کراچی کی شاندار اور خوبصورت مسجد کے طور کے اوپر وہ جانی اور مانی جاتی ہے. بڑے بڑے علماء دین، بڑے بڑے بزرگان دین اس مسجد میں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، حاضری کا شرف بخشتے ہیں اور رونق بخشتے ہیں اس علاقے کو. میں یوسف بھائی کی طرف چلوں گا. یوسف بھائی، جس انداز میں آپ نے خدمات انجام دی ہیں غوثیہ مسجد کے لیے، تھوڑا سا آپ اپنا پس منظر بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو اس نیکی کی، اس خدمت کے لیے چنا پروردگار نے. عمار، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. شکریہ. وینس ٹی وی کا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. آج ہمیں یہاں بلایا. بہت شکریہ. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں شرف بخشا. آپ نے اپنی رحمتیں ہم پر نچھاور کی ہیں، اپنی برکتیں اور ایک شفقت جو ہے آپ دونوں کی، اس سے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر تحفہ ہو نہیں سکتا. بے شک، بے شک. اور یہ میں ایک بات کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں، یہ ساری برکتیں نعت کی ہیں. اللہ اکبر. جو ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں جوڑ دیتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کراچی میں مرکزی جو مرکز ہے ہمارا جامع مسجد غوثیہ ہے ملیر میں، ماشاءاللہ، یہ وہیں سے بنیاد اس کی پڑی اور ہیڈ آفس بھی وہیں اور اب بھی وہی پروگرام ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. محبوب بھائی جو ہے وہ رہتے تھے اولڈ سٹی میں، ٹھیک ہے. عمار رہتے ہیں ادھر نارتھ کراچی سائڈ پر. اچھا، مطلب آپ یہ دیکھیں، لیکن وہ Connection کیسے جڑ ہوا؟ گئے وہاں. صرف کیا نعت، جی جی جی. ٹرائنگل میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. اور جتنے بھی ہمارے ایسے سب ساتھی ایسے ہی ہیں، دور دور کے ہیں، لیکن نعت نے ایسا جوڑ دیا. اللہ اکبر. اور یہ کرم ہے سرکار کا کہ سبحان اللہ، ہمارا کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی بنی ہوئی ہوئی ہے. ہے. اسی کے بہرحال ساتھ یہ تھا کہ 50 سال، اب تقریباً 51 سال ہو جائیں گے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تو یہ خدمت جو ہے اللہ نے ہمارے حصے میں لکھی. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اور اس دوران میں پروگرام بھی بہت سارے کیے اور مختلف جگہوں پہ کیے. کراچی کی تقریباً تمام بڑی ہوٹلوں میں بھی پروگرام کیے. ریکارڈنگ کے پروگرام بہت کیے. ماشاءاللہ. اور چینلز کو پروگرام بنا کے دیے جب یہ نئے چینل آ رہے تھے. اچھا، ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. آج اور وہ بنا کے ایسی دیے ان کو پروگرام کہ بھائی یہ چلائیں، آپ ربیع الاول آ رہے ہیں اس میں چلا لیں، رمضان میں چلا لیں. اور بہت شاندار ریکارڈنگ کروا کے دی.
اور اسی سلسلے کی اب پہلی ریکارڈنگ جو ہم نے کرائی تھی، جو کہ اس وقت رواج نہیں تھا بالکل، یہ ہم نے محفل صدائے حسان والیوم 1 کراچی میں اور والیوم 2 حیدرآباد میں ریکارڈ کیا تھا. ماشاءاللہ. اور آج وہ نام ان کے نام کے ساتھ لگ گیا، محفل صدائے حسان. کیا بات ہے، کیا بات ہے. فصیح الدین سہروردی صاحب. میرے خیال سے کوئی نعت خواں ایسا نہیں ہے جو بزم غوثیہ سے جڑا ہوا نہ ہو. اور تقریباً اس کے علاوہ بہت سے نعت خانوں کی ہم نے ریکارڈنگیں کروائی، لیکن یہ چینل پہ جو کام کیا ہے نا، یہ آج وہ چینل کی ضرورت ہے، ضرورت بن گئی، جس کی ابتدا آپ نے کی تھی اور وہ ارتقا ہوئی اور آج وہ ضرورت بن گئی چینل. بالکل. اور میں کہتا ہوں کہ میں مطلب ویژولز پہ تو اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں باور بھائی، پچھلے 12 سال سے میں رمضان ٹرانسمیشنز کر رہا ہوں، اور مجھے در پہ پھر بلانا مدنی والے، یہ نہ چلے تو میری ٹرانسمیشن نہیں ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ رضوان گمبن بھائی کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ اگر دونوں پارٹیسپینٹس میں 1-2 پوائنٹس کا مسئلہ ہے تو پھر تو 2 بھی آگے جا سکتے ہیں، لیکن اب جج ہیں ان کے اختیار میں جج کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. آج کا چونکہ ماشاءاللہ تینوں پڑھنے والے بچوں نے اچھا پڑھا، لیکن آج کا رزلٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں پیش آئی آج کے رزلٹ میں. سب سے پہلے ہمارے حافظ صاحب نے جو کلام پڑھا، کن کا کلام پڑھا تھا آپ نے؟ شاعر کا نام کیا ہے؟ لکھا وہ عبید رضا کا ہے. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. اور اگلا اس کا مصرع کیا ہے؟ سوئے گلشن کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر. انہوں نے یہاں پر بتانے میں صحیح بتایا، پڑھنے میں انہوں نے وہ در نبی کا. کوشش کیا کریں کہ جو شاعر نے جس طرح لکھا ہے نا اس کو اسی طرح. اور یہ کلام پڑھا عبید رضا قادری نے، لکھا انہوں نے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال کرنا ہے. اور آپ ماشاءاللہ اچھے پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے. مزید محنت کریں، ریاضت کی کمی مجھے نظر آئی ہے. ریاضت جتنی اچھی کریں گے، جتنی پختگی کے ساتھ کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. اس کے بعد اسامہ حسین نے پڑھا. پروفیسر ندیم احمد قاسمی صاحب کا کلام ہے، یہ بڑا مشہور استاد محترم سید زبیب مسعود شاہ صاحب نے اس کو پڑھا ہے، اور بڑے انہوں نے بخوبی پڑھا. لیکن اسامہ اس سے مزید اچھا پڑھ سکتے تھے. غالباً ان کے گلے میں بھی وہ تھکن تھی، نیند کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ انترے میں جو ہے نا وہ مزید فورس نہیں آئی، لیکن اوورآل ان کا بہت اچھا رہا. حر حسین آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، انتخاب کلام بھی اچھا تھا آپ کا، لیکن آپ آواز کو بہت زیادہ دبا کر پڑھ رہے تھے، اور لفظ جو ہے نا وہ جو لفظوں کی پراپر ادائیگی ہے. اب جیسے آپ نے وہ شعر پڑھا نا، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، اس کو پراپر پڑھیں. آپ یہ جب ادا کر رہے تھے تو وہ ایسے فیل ہو رہا تھا، میری تو غستی ہی کیا غے میرے غریب، مطلب ہے کو غے ایسے سنائی دے رہا تھا. جو پھنس رہے تھے، پھنس کے ادا ہو رہے تھے، تو وہ کلیئر کوشش کیا کریں کہ ہے تو اس کو ہے ادا کریں، میں ہے تو اس کو میں ادا کریں. بالکل لفظوں کو واضح کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پڑھت مزید اچھی ہوگی. تو چونکہ یہ کوارٹر فائنل ہے، یہاں تک آپ تینوں کا آنا، اور یہ مقابلہ ہے، مقابلے میں کوئی آگے جاتا ہے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک پارٹیسپینٹ جو ہے وہ آگے جائیں گے، اور 2 جو ہیں وہ ہمارے ساتھ، ان کا سفر یہیں تک تھا. جو آگے جا رہے ہیں ان میں ہمارے ساتھ ہیں اسامہ حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ندیم قاسمی صاحب کا کلام پیش کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب عطا فرمائے. ماشاءاللہ اسامہ حسین آج کے ونر ہیں، اور وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی ہو گئے. اب اگلے مقابلوں میں دیکھتے ہیں کون کون اس بازی کو جیت کر کے آگے چلتا ہے. تو ہمارا پروگرام ماشاءاللہ چل رہا ہے، اور آج 15ویں سحری ہم کر رہے ہیں. حضرت امام حسن کے ہم یہ نام کرتے ہیں، انہوں نے دین کے لیے بڑی خدمات کی. ہم ایک بار پھر اپنے معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی طرف میں بڑھتا ہوں، اور ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فروغ نعت کے حوالے سے اب مستقبل میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جو بعد اب شاعری، بعد اب نعت خوانی کا جو ایک ہمارا ماضی بھی تھا اور ہمارا حال بھی ہونا چاہیے، کیا ہمارا مستقبل ہوگا ویسا یا نہیں ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں یوسف بھائی؟ ظاہر ہے کہ یہ تو قیامت تک رہے گا سلسلہ، یہ ختم نہیں ہو سکتا. ہاں بیچ بیچ میں خرابیاں آ جاتی ہیں، کچھ نشے و افراد آتے ہیں، تو تھوڑا سا خرابیاں آئی ہیں، کچھ صحیح ہو گئی ہیں، لیکن کچھ ابھی اور صحیح ہونا باقی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب جو نئے بچے ہمارے آ رہے ہیں
वो मसला ये हो रहा है कि वो सिर्फ जो कलाम मशहूर हो जाता है, हाँ हाँ हाँ, सब उसी को पढ़ रहे हैं, मैंने भी ये चीज अपनी मेहनत नहीं कर रहे कोई भी। सही है। आज अभी देखिए 3 बच्चों ने पढ़ा प्रोग्राम, वही पढ़ा है जो पढ़े जा रहे हैं। पढ़े जा हाँ, रहे हाँ, हैं। हाँ। किसी ने नया कलाम नहीं यहाँ जी, पे पेश जी, किया जी, कि जी, अपनी जी। मेहनत की हो, कुछ अपनी किया। काविशें खत्म हो तो चुकी ये चीज बड़ी मगर ये जरूरत है इस ये चीज की। जरूरी काला जो है। है वो यूसुफ भाई नहीं रहा अब लड़कों में, वो बस आया, गूगल किया, वहीं से देखा, वहीं से फटाफट मैं पढ़ एक बात अर्ज कर रहा हूँ ना कि अब यही हो गया है, अगर आपके यहाँ 6 प्रोग्राम हो रहे हैं कि इस वक्त शहर के अंदर, और आप 6 जगह जाएं, तो आपको एक कलाम जो उस वक्त चल रहा होगा तो हर एक वही पढ़ रहा वही होगा। पढ़ रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये चीज़ें ना थोड़ी मेहनत करें, कलाम तलाश करें, निकालें। अच्छा, फिर एक चीज़ और है कि जो बच्चे अपना जो इस तरह उसके अंदर सांस है अंदर, हाँ 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 वो कलाम भी उसी हिसाब से ले उसको। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रही हूँ, जैसे हमारा माशाल्लाह कॉलेज का दौर था, हम कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, तो उसमें जामे कलाम, फारसी कलाम बड़े हम लोग पढ़ते थे, जी जी जी, बहुत जी, पढ़ते थे, और तनम फरसूदा, नसीब देखिए जाने। अभी हमने अभी एक प्रोग्राम किया है, हमने जो बच्चे थे उनका एक मुकाबला करवाया है। अच्छा। मुकाबला क्या था, उनका एक इम्तिहान था। अच्छा, तो हमने पहले उनसे अरबी कलाम सुना है, वो माशाल्लाह। कसीदा बुर्दा शरीफ, वाह माशाअल्लाह अच्छा, और माशाअल्लाह, सिर्फ पूरे प्रोग्राम में सिर्फ कसीदा ही पढ़ा गया था अच्छा, और कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। उसके बड़ी- जो हमारे थे, अच्छा, अच्छा, अच्छा। और सिर्फ कसीदा पूरे प्रोग्राम में पढ़ा गया। और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब एक दूसरा प्रोग्राम होना है जिसमें बच्चे सिर्फ फारसी कलाम बस पढ़ेंगे। ये आप लोग जी मेरी इस बात और को जब जरूर वो फारसी कलाम और अरबी कलाम सही पढ़ लेंगे हाँ। तो उर्दू भी अच्छी पढ़ उर्दू लेंगे। भी माशाल्लाह, पढ़ेंगे, माशाल्लाह। क्योंकि उसमें मैंने ये देखा फारसी कलाम में माशाल्लाह एक अदायगी होती है, एक डीप में जाके आप पढ़ते हैं और बड़ा अच्छा लग रहा होता इसी है के ना। साथ साहब ब्रेक की तरफ जाना है, क्योंकि अच्छा। इशारा ऊपर से मुझे बस आ रहा मैं है कि अपने भाई मौजूद इसको मेहमानों को मैं से इजाजत लूंगा, इनका शुक्रगुजार हूं मैं। महबूब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यूसुफ अजमेरी साहब आपका शुक्रिया, सैयद ब्रादरान का शुक्रिया, हमारे रिजवान घुम्मन साहब का शुक्रिया, और मेरे इन छोटे भाई जीशान और मेरी बहन कि इतनी मोहब्बत ये मुझे देती हैं, इतनी इज्जत मुझे देते हैं, और हमारे करामत भाई का। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अम्मार बाबर, जीशान अजहर, साइमा को इजाज़त दीजिए, और दीगर मेहमानों को इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ और निगहबान। अल्लाह हाफिज़। रहमते सहर है ये रहमते सहर है। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर
सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सहरी ट्रांसमिशन रहमत सहर के सेगमेंट आलिम और सनागर देखने वाले तमाम नाजरीन और यहाँ पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को राव करामत सनागर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फ़रमाया कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आज 15 रमज़ानुल मुबारक है और आज हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम विलादत है। इसी मुनासबत से आज का मौजू भी आपकी शख्सियत है और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा सईद रज़ा ज़ैदी साहब और मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम साहब। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को मेरी जानिब से बहुत बहुत खुश आमदीद और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो ये नाम है, हज़रत इमाम हसन का जो नाम है, ये नाम किसने रखा, इस नाम की अहमियत क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यख़रुजु मिन्हुमुल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। देखिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अज़मत और अहमियत और फ़जीलत का अंदाज़ा कुरान करीम की इस आयत करीमा से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो लुअलुअ वल मरजान का तज़किरा किया जा रहा है, मुफ़स्सिरीन किराम ने फरमाया कि लुअलुअ से मुराद इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और मरजान से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम सन 3 हिजरी रमज़ान मुबारक के 15वें रोज़े को मदीना शरीफ के अंदर पैदा हुए। और वान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल लम्मा वलदल हसन सम्माहु हमज़ा फलम्मा वलदल हुसैन सम्माहु अम्महु हमज़ा फ़दआनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस के रावी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और ये हदीस पाक जो है मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 159 पे मौजूद है। मुस्नद अबू याला जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 374 पे मौजूद है। हदीस नंबर 498 है। मुस्तदरक हाकिम इसकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 364 पे ये हदीस पाक मौजूद है। और मजमू ज़वाइद जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 52 पे ये हदीस पाक मौजूद है। और तारीख़ दिमश्क मदीना जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 116 पे ये हदीस पाक मौजूद है। और सियर व एलाम नुबला जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 247 पे भी ये रिवायत मौजूद है। और इसके अलावा तहजीबुल कमाल जल्द 6 सफ़ा नंबर 399 पे मौजूद है। और फैज़ुल कदीर जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 105 पे मौजूद है। मौला अली फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं गया, मुझे मेरे आका ने बुलाया जब इमाम हसन पैदा हुए। ये रिवायतें मुख्तलिफ हैं। फरमाते हैं कि उनका नाम हमज़ा रखा, हुज़ूर ने बुलाया और मेरे आका ने फरमाया कि ए अली, इनका नाम हसन रखा जाए। और नाम हसन किसे कहते हैं? मिनल अस्माई अहलुल जन्नति लम यकूना फिल जाहिलिया। ज़ुर्रियतु ताहिरा किताब का नाम है। सफ़ा 1 जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 68 सवाए के बोहरी का सफ़ा नंबर 192। उसदुल गाबा फी मारिफत साहबा जल्द 2 सफ़ा 25 पे है कि ये जो हसन और हुसैन का नाम है, फरमाया कि ये अहले जन्नत के नामों में से एक नाम है। नाम हसन अलैहिस्सलाम से पहले ये नाम किसी का नहीं था। कैसे होता कि रब्बुल आलमीन ने इंतखाब कर दिया था कि इनका नाम हसन है और फिर मेरे आका ने फरमा दिया था कि इनका नाम हसन रखना है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। अल्लामा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। माशाल्लाह, आज तो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे रोज़ाना खूबसूरत, आज बड़ी तैयारी है, तमाम के साथ आए आप। जी बिल्कुल, दिन ही ऐसा है आज। और जिस शख्सियत का दिन है वो मशहूर है इस हवाले से। जी बिल्कुल, कि वो लिबास, बेहतरीन लिबास ज़ेबतन किया करते थे आप, बेहतरीन सवारी आपकी होती थी। और सुभान अल्लाह, बेहतरीन सवारी के ऊपर जो जीन होती थी वो मदीने में सबसे खूबसूरत जीन हुआ करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो अपना बेहतरीन लिबास पहनते थे, जो बेहतरीन लिबास होता था आपका। तो लोग कहते थे कि आपने इतना बेहतरीन लिबास क्यों पहना है? तो आप कहते थे कि इन्नल्लाह जमील, अल्लाह खूबसूरत है। अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। तो इसलिए मैं लिबास बेहतर करता हूँ। और फिर आप ये कहते थे कि अब लोग आपसे कहते थे कि आप इतना बेहतरीन लिबास क्यों पहनते हैं? तो आप ये कहते थे कि तुम ये चाहते हो कि अपने मालिक को रुस्वा कर दो। तुमने वो मिसाल सुनी है कि एक मालिक है, उसका एक गुलाम है। मालिक अपने गुलाम की बेहतरीन तरबियत करता है। मालिक अपने गुलाम को बेहतरीन से बेहतरीन निमत देता है। और वो गुलाम बाहर निकल के फटे कपड़ों में चला जाए तो मालिक रुस्वा होगा या नहीं होगा? तो तुम चाहते हो कि अपने मालिक को रुस्वा कर दो। सुभान अल्लाह, तो ये मेरे मौला के
جو جتنی بھی آپ کی جو زندگی ہے اس کے اندر بڑی اچھی ہے. اچھا آپ کو کہا جاتا ہے کریم اہل بیت. اچھا یہ پورا گھرانہ تو ویسے کریم ہے, پورا کا پورا گھرانہ, لیکن یہ لقب صرف امام حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ کریم اہل بیت. کیوں کہ آپ کا دسترخوان مشہور تھا, کہ مدینہ ہو یا کوفہ ہو آپ کو دسترخوان لگتا تھا جیسے آج JDC والے دسترخوان لگا رہے ہیں. ہم مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, امام حسن کا دسترخوان اس وقت ایسے چلتا تھا. سبحان اور آپ اتنے حسین تھے کہ جب حضرت آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لے کے نکلتے تھے اپنے کاندھے کے اوپر, تو لوگ کہتے تھے کہ نعم المرکب, کیا خوبصورت سواری ہے, کیا خوبصورت سواری ہے. تو میرے آقا دو جہاں کہتے تھے یہ کیوں نہیں کہتے نعم الراکب, یہ کتنی خوبصورت سواری ہے, کتنی خوبصورت سوار ہے, کتنی خوبصورت سوار ہے میرے اوپر. تو کیونکہ آپ حسین, اتنے حسین تھے آپ, امام حسن مجتبیٰ اتنے حسین تھے کہ میں کتابوں میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تیار ہو کے تو پورا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا آپ کو دیکھنے کے لیے, زیارت کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کی مشابہت رسول خدا میں بہت بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ رسول خدا کی بات کی زندگی کی بات تھی, تو اس قدر لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے کہ میں کتاب میں پڑھا تھا کہ لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لیے اتنا مجمع اکٹھا ہوتا تھا کہ جب آپ مجمع سے نکلنے کی کوشش کرتے تھے تو آپ زخمی ہو جاتے تھے. اللہ, یعنی محبت اتنی محبت ہوتی تھی, اتنی زیارت آپ کو چہرے کی زیارت کرنے کے لیے. اور یہی بات ملتی ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا ہے تو اس تاریخ میں اس وقت کا سب سے بڑا جنازہ آپ کا جنازہ تھا امام حسن علیہ السلام کا, کیونکہ آپ اپنے دور کے حسین ترین انسان تھے. اور اس وقت یہ کہا گیا کہ آج زمین کے اندر اس وقت کا سب سے حسین چہرہ زمین خاک میں مل گیا جب آپ کا وصال ہوا ہے. تو آپ اتنے حسین تھے آپ. اور آپ کی بچپنے کی باتیں جب ہم یاد کرتے ہیں, جب آپ چھوٹے تھے, امام حسن امام حسین حسن بن حسین سیدہ شباب اہل جنہ کہ جو جوانوں سردار ہیں جنت کے, تو جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کی باتیں بڑی اچھی ہوا کرتی تھی. آپ نے دونوں بھائی ساتھ بیٹھے تھے مسجد میں, دیکھا کہ ایک صحابی رسول کے وہ وضو کر رہے ہیں وہ, لیکن وضو میں کچھ غلطیاں ہیں. تو بھائیوں نے مشورہ کیا, وہ دونوں کے قریب گئے اور جا کے بیٹھے, اور جانے کے بعد امام حسن امام حسین سے کہتے ہیں بھائی دیکھو میں وضو کر رہا ہوں, اگر میری کوئی غلطی ہو تو مجھے بتانا. امام حسن نے وضو کیا, پھر امام حسین نے یہی الفاظ کہے بھائی سے اپنے, بھائی میں وضو کرتا ہوں آپ دیکھیں, اگر میری غلطی ہو تو آپ بتائیے گا. دونوں نے وضو کر لیا, آپ صحابی دیکھ رہے ہیں. اس کو دونوں متوجہ صحابی کی طرف ہوئے, کہا اے نانا کے صحابی آپ ہمارا وضو دیکھیں اور ہمارے وضو میں کوئی غلطی ہو تو آپ بتائیے. اچھا غلطی وہ کر چکے تھے, انہیں احساس ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ ذات پاک ہے جس کو جو جانتی ہے کہ اس کو رسالت کس گھرانے میں رکھنی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اچھا علامہ صاحب کی اجازت ہو تو ایک کلام شامل کر لیں. جی بالکل. میں ملتمس ہوں محمد دانش رضا قاضی صاحب. میرے دل کی سطح پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میرے دل کی سطح پہ ہے قدم زہرا کے بچوں کا, میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا. زمانے کا کوئی بھی رنج ہمیں رسوا نہیں کرتا, زمانے کا کوئی بھی رنج ہمیں رسوا نہیں کرتا. سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا, سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا. ہزاروں کوششیں کر لی
نے جھکانے کی مگر جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ کا اور دانش صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. اس سیگمنٹ میں شامل کریں گے ایک اور کلام جو کہ سید علی رضوان صاحب کی خوبصورت آواز میں ہوگا. کرم کے آشیاء نیکی کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور کتنے نانا بھی ہے اور نواسے بھی ہے. کتنے نانا بھی ہے اور نواسے بھی ہے. ابن حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ کی کیا بات ہے. ابن حیدر کے نا کی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور فاطمہ علی یو حسین حسن فاطمہ علی یو حسین حسن پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی سبحان اللہ سبحان اللہ بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اچھا علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت مبارکہ ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیں. ماشاء اللہ صاحب انتہائی عبادت گزار تھے, نہایت ہی سخی تھے, اور میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ سے تعظیماً پیدل چل کے مکہ مکرمہ 25 حج کیے ماشاءاللہ سے. بالکل. سیرت کے حوالے سے تو یہ پہلے سمجھے آپ کے رسول کے گھرانے میں یہ پہلا پھول کھلا تھا. سبحان اللہ. اور پھول بھی کب کھلا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. واہ واہ. ویسے تو اس مہینے کے اندر کتنی فضیلتیں آپ دیکھیں. بے شک. یہ مہینہ فضیلتوں سے بھرپور مہینہ ہے. شہر رمضان انزلنا فیہ القرآن. اس مہینے میں وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن نازل ہوا. اور اس مہینے میں سب سے بڑی برکت روزوں کی برکت. پھر اس مہینے کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یعنی کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو رات کی راتوں سے بہتر رات ہے, یعنی کہ جس کے ادراک ہی نہیں کر سکتے. اور پھر اس مہینے میں ہمیں یہ مملکت پاکستان بھی پروردگار نے جی ہاں بالکل. تو اس مہینے کے اندر ہی پروردگار نے جہاں قرآن صامت اتارا ہے وہاں قرآن ناطق بھی اتارا ہے. آپ قرآن ناطق بھی تھے, کیوں بولتے قرآن تھے آپ جی, کیونکہ آپ ہر بات کے اوپر جو ہے نا قرآن سے مثال دیا کرتے تھے. اور آپ کی سیرت یہ تھی کہ جب آپ اپنے گھر سے تیار ہو کے باہر نکلتے تھے تو تنقید کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں. تو اس وقت کے کسی شخص نے ایک سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, آپ بہترین سواری, بہترین کپڑا, بہترین چیز دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ اتنا بہترین لباس, اتنی بہترین سواری اور اتنا بہترین آپ کی زین ہے, تو آپ تو ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو میرے امام نے کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہا یہ اچھا نہیں لگتا. کہا کیوں اچھا نہیں لگتا؟ پھر آپ نے قرآن کی وہاں آیت پڑھ کے بتایا اس کو کہ کس نے حرام کیا ہے اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کری نعمتیں. تو وہ شخص کہتا ہے وہ تو اللہ کے نیک بندوں کے لیے. تو کہا وہ کہتے ہیں تو ہم نیک ہی بندوں کے لیے پروردگار یہ چیزیں اتارتا ہے, باقی جو نافرمان بندے ہیں وہ نیک بندوں کی ہی صدقے میں تو جی رہے, کھا پی رہے. بے شک. یہ آپ کے یہ کردار تھا آپ کا کہ آپ ہر بات کی جواب دیا کرتے تھے, سمجھایا کرتے تھے. اور آپ نے اپنے کردار سے یہ بتایا کہ دیکھو جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا ان کا استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو. مغرور نہیں, غروریت نہیں ہے, بلکہ اس کا بہترین استعمال کرے اور بہترین استعمال کر کے اس کو ذریعہ بنائے پروردگار کے شکر کا اور اس کے حمد کا ذریعہ بنائے, تاکہ دنیا یہ نہ کہے
کہ کیا آل محمد جو تھے وہ اسی طرح رہے؟ آپ نے اس گھرانے کے اندر اپنے آپ کو کریم کہلوایا، جس میں سارے کریم تھے اس گھرانے کے اندر، آپ نے آپ کو حلیم کہلوایا، یعنی کہ آپ کا حلم یہ تھا. اور جناب علامہ اقبال نے ایک شعر کہا امام حسن علیہ السلام کے لیے کہ کیا خوبصورت فرزند تھے وہ رسول کے، کہ جنہوں نے اپنی نانا کی محنت بچانے کے لیے اس حکومت کو ٹھوکر مار دی، کہ جس حکومت کے لیے لوگ اپنی جانیں دے دیا کرتے تھے، اپنی نانا کی محنت بچانے کے لیے آپ نے اس حکومت ٹھوکر مار دی. آپ اس قدر حلیم تھے کہ آپ کو پتا تھا کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے. جی بالکل. آپ کی ماشاءاللہ سے آپ کے دور کے اندر یعنی کوفے کے اندر اتنا بڑا اجتماع ہوا کرتا تھا نماز کے اندر، جماعت کے اندر اتنا بڑا اجتماع ہوا کرتا تھا، اس سے بڑا اجتماع کسی نے دیکھا نہیں نماز کے اندر. اور اس کے اندر آپ کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات ساری جو آپ دیا کرتے تھے، اور کس طرح سے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، کس طرح سے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. تو آپ کس باپ کے بیٹے تھے، کس ماں کے بیٹے تھے آپ، وہ ساری چیزیں دنیا نے دیکھی، لکھی، پڑھی. اور امام حسن مجتبیٰ کہا گیا، آپ کو امام حسن مجتبیٰ، آپ کا مجتبیٰ آپ کا لقب تھا. اور یہی لقب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، محمد مجتبیٰ، یعنی وہ بھی چنے ہوئے اور یہ بھی چنے ہوئے. بے شک بے شک. اور ان کے القابات میں سے ایک لقب ریحانۃ الرسول، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول بھی تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کے بارے میں کئی حدیث ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح فرمائے گا. اور پلس یہ کہ دیکھیں امام حسن نے اس وقت کس قدر ذہانت کا استعمال کیا اپنی، کہ جس وقت کہ اگر آپ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹ کے لیے اور وزارت کے لیے اور حکومت کے لیے ایک دوسرے کو جان سے مار دینے کے لیے تیار ہیں لوگ، تو آپ نے اس وقت اس رستے کو اختیار کیا کہ بھلے حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میرے نانا کی امت بچ جائے، میرے نانا کا دین بچ جائے. بے شک بے شک ایسا ہی ہے. تو وہ آپ نے رستہ اختیار کیا. اور یہ سبق ہے انسانیت کے لیے، انسان کو سبق لینا چاہیے ان چیزوں سے، کہاں جنگ کرنی ہے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں صلح کرنی ہے، کہاں پہ جنگ کرنی ہے. اس گھرانے سے بہتر کون جانتا ہے. بے شک بالکل بالکل وجہ فرما رہے ہیں. ٹرانسمیشن میں شامل کریں گے محمد اویس الحسن وارسی صاحب کی خوبصورت آواز میں کلام. جی اویس بھائی. خوشبوئے مصطفیٰ اے حسن، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خوشبوئے مصطفیٰ اے حسن مجتبیٰ اے حسن مجتبیٰ اے حسن مجتبیٰ. خوشبوئے مصطفیٰ اے حسن مجتبیٰ اے حسن مجتبیٰ. خوشبوئے مصطفیٰ اے حسن مجتبیٰ اے حسن مجتبیٰ. ابن مشکل کشا اے حسن مجتبیٰ اے حسن مجتبیٰ. میں کجا اور کجا میری ناقص زبان، میں کجا اور کجا میری ناقص زبان. حسن مجتبیٰ تیری مدحت کجا اے حسن مجتبیٰ اے حسن مجتبیٰ. اکمل قادری خادم پل
حسن مجتبی تیرے در کا گدا تیرے در کے گدا اے حسن مجتبی اے حسن مجتبی. آج کے دن کی مناسبت سے بہت ہی پیارا کلام آپ نے پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. علامہ صاحب وقت بہت تھوڑا سا بچا ہے, کوئی ایک آخری پیغام جو آپ دینا چاہیں ناظرین کو؟ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں اہل بیت کے گھرانے نے اپنے کردار سے جو پیغامات چھوڑے ہیں ان پیغامات کو یاد رکھنا اور ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, چونکہ یہ سیدھا راستہ ہے اور جو سیدھے راستے پہ چلے گا یقیناً وہ دوام پائے گا اور یقیناً وہ جنت میں مقام بھی پائے گا. بالکل, کیونکہ یہ جنت کے سردار ہیں تو جنت میں وہی جائے گا جو سردار کے عمل پہ چلے گا. بے شک ہے, صحیح ہے, جو ان کے عمل کے اوپر چلے گا. اور امام حسن علیہ السلام جس سے آج ان کا دن ہے, میں یہی کہوں گا کہ آپ امام حسن جو ہے امام حسین کے بھی امام ہیں. سبحان اللہ.